اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق Allah. Say, O Prophet, if you love God, follow me, and God will love you and forgive you your sins, for God is much forgiving, a dispenser of grace. تو سب سے پہلے میں سیرہ ابن اسحاق سے ایک اقتباس پڑھتا ہوں. جو مصنف ہیں ان کا نام محمد ابن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ. ان کی پیدائش 85 ہجری میں ہوئی اور وفات 150 ہجری میں ہوئی. انہوں نے زبانی روایات کے اوپر کے کو استعمال کرتے ہوئے یہ روایت جمع کی ہیں. واقعہ معراج بروایت ام ہانی رضی اللہ عنہ. معراج کے سلسلے میں ایک روایت محترمہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے. وہ فرماتی ہیں شب معراج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر مہمان تھے. نماز عشاء میں نے آپ کے ساتھ ادا کی تھی. اس کے بعد آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور فجر سے پہلے مجھے نماز کے لیے جگا دیا. وضو کر کے میں نے فجر کی نماز بھی آپ کے ساتھ ادا کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ام ہانی، میں نے عشاء کی نماز تمہارے ساتھ ادا کی. تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا بھی تھا. اس کے بعد میں بیت المقدس کی مسجد اقصی گیا. وہاں نماز ادا کی. اس کے بعد مکہ واپس آ گیا اور فجر کی نماز پھر تمہارے ساتھ ادا کی ہے. یہ فرمانے کے بعد آپ اٹھے اور گھر سے باہر جانے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یہ بات جو آپ نے مجھ سے فرمائی ہے اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ کریں. وہ آپ کی اس بات کا یقین نہ کریں گے اور آپ کی تکذیب پر آمادہ ہوں گے اور آپ کو اذیت دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس بات کو چھپا نہیں سکتا. یہ کہتے ہوئے آپ باہر تشریف لے گئے. خیر پھر پورا واقعہ ہے وہ میں نہیں پڑھ رہا. اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کنیز پیچھے بھیجتی ہیں کہ دیکھو کیا ہوگا جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں گے. تو ایسا ہی ہوا. لوگوں نے کہا یہ 1 مہینے کا سفر ہے، 1 رات میں نہیں ہو سکتا، اس کی کیا کوئی آپ ہمیں اس کا پروف دیں. تو حضور نے پھر 2 قافلوں کا حال سنایا جو راستے میں تھے، جو مکہ آ رہے تھے. ان کا سارا انہوں نے حلیہ بتایا، واقعات بتائے. تو بعد میں وہ قافلے آ گئے. لوگ پھر بڑے منتظر رہے کہ قافلے آنے والے ہیں، حضور نے کہا ہے اور پتہ چلے گا. تو جو آپ نے بتایا تھا وہ سب ٹھیک تھا. تو
یہ ایک طرح سے اس کی پروف تھا کہ معراج کے حوالے سے۔ اب میں ایک اور چھوٹی سی روایت پڑھتا ہوں۔ واقعہ معراج بروایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ معراج کے سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ واقعے سے منقول ہے۔ جناب ابو سعید فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے براق پر بٹھا کر بیت المقدس لے جایا گیا اور میں نماز سے فارغ ہوا، میں نے ایک سیڑھی دیکھی جس کو آسمان سے اتارا گیا۔ اس کے ساتھ ایک ہودج بھی تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت ہودج میری نظروں سے نہیں گزرا۔ جب اس ہودج کو نیچے لایا گیا تو مجھے اس میں بٹھایا گیا اور جبریل امین میرے ساتھ بیٹھے۔ اس کے بعد یہ ہودج آسمان کی طرف بلند ہوا اور فضاؤں میں ہوتا ہوا آسمان دنیا تک پہنچا۔ جب آسمان کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک فرشتہ موجود تھا جس کا نام اسماعیل تھا۔ اس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے تھے اور ان میں سے ہر فرشتے کی ماتحتی میں 12,000 دوسرے فرشتے مقرر تھے۔ آسمان کا دروازہ کھلوا کر ہم اندر گئے تو اسماعیل یعنی کہ وہ نگران فرشتہ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا، آپ کے ساتھ ہودج میں کون شخصیت رونق افروز ہے؟ جبریل امین نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دے دیں گے۔ اسماعیل نے سوال کیا، کیا انہیں منصب رسالت پر فائز کیا گیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، ہاں۔ تو اسماعیل نے ہمارا استقبال کیا اور تحیات بجا لایا۔ اس کے بعد تمام فرشتے آتے، سلام کرتے اور تحیات بجا لاتے اور مسرت اور شادمانی کا اظہار کرتے رہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کے چہرے سے مسرت اور شادمانی کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین سے دریافت کیا کہ دوسرے فرشتوں کی طرح اس کے چہرے سے مسرت اور شادمانی کی کیفیات ظاہر نہیں ہو رہی، یہ کون ہے؟ جبریل امین نے بتایا کہ یہ داروغہ جہنم ہے۔ اگر اس کے چہرے سے مسرت اور شادمانی کا اظہار ہوا ہوتا تو یہ آج بھی اس کیفیت کا اظہار کرتا۔ یہ سن کر میں نے جبریل سے کہا، اس سے کہیے کہ دوزخ کے دہانے سے سرپوش ہٹائے، میں دوزخ کی کیفیت کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ مصنف کتاب لکھتے ہیں کہ جناب جبریل کا حکم تمام فرشتوں پر چلتا ہے اور اس کا اظہار اس حکم ربی سے ہوتا ہے، مطاع ثم امین۔ جب جبریل امین نے داروغہ جہنم سے سرپوش ہٹانے کے لیے کہا تو اس نے سرپوش ہٹا دیا تو اس کے شعلے ساتوں آسمانوں میں بھڑکتے نظر آئے اور مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ ان شعلوں سے ساتوں آسمانوں کے مکیں بھسم ہو جائیں گی۔ لہٰذا میں نے جبریل امین سے کہا کہ سرپوش رکھوا دیا جائے اور میں نے اس دردناک منظر کو مزید نہ دیکھا۔ تو اس طرح آپ یہاں سے جرنی شروع ہوتی ہے، پھر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، تو وہ سب آپ جانتے ہی ہیں۔ تبرکن میں نے یہ تھوڑا سا ایک حال آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ سیرہ ابن اسحاق سے آخری چیز جو پیش کروں گا۔ اس کے بعد ایک حلیہ شریف ہے، وہ تقریباً میرے پاس کیونکہ انگریزی میں موجود ہے، وہ تقریباً ویسا ہی ہے، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ، جو اس میں بھی موجود ہے، اور دونوں میں اس کو روایت کیا گیا حضرت علی سے رضی اللہ عنہ۔ تو اس کے بعد ہم وہ پڑھیں گے۔ تو یہ معجزات کے بیان میں ایک معجزہ ہے جو آپ سب نے ضرور سنا ہوگا، مگر مجھے لگا کہ جو اوریجنل سورس ہے اس سے بھی پڑھنا چاہیے، تو اس میں شاید ایک قصے کی سی بات آتی ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، جس دوران ہم خندق کی کھدائی کر رہے تھے، ان دنوں مجھے خیال ہوا
کہ ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی جائے۔ میرے گھر میں ان دنوں ایک بکری پلی ہوئی تھی جو خاصی فربا تھی۔ اس کے علاوہ گھر میں دوسری اشیاء خورد و نوش بھی موجود تھیں۔ چنانچہ میں نے بکری کو ذبح کیا اور بیوی سے کہا کہ وہ جو پیس کر روٹیاں تیار کر لے۔ شام کو خندق سے واپسی پر میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ آج رات کا کھانا میرے گھر تناول فرمائیں۔ میں نے اس تقریب کے لیے بکری ذبح کی ہے۔ اگر آپ میرے گھر قدم رنجہ فرمائیں تو میری سعادت ہوگی۔ میرا خیال یہ تھا کہ آپ تنہا ہی میرے غریب خانے کو اعزاز بخشیں گے۔ آپ نے میری دعوت قبول فرمائی اور اعلان کر کے سارے خندق والوں کو جمع کر کے فرمایا، آج رات کو جابر بن عبداللہ کے گھر میں ہم سب کی دعوت ہے۔ کھانا تیار ہوا ہے، وہ 2-3 افراد سے زیادہ کو کافی نہ ہوگا۔ اب جب سب لوگ میرے گھر جمع ہوں گے تو میں کیا کروں گا؟ راستہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ چلتا تو رہا، لیکن دماغ میں یہی رہا کہ گھر پہنچ کر کیا کروں گا اور اس ندامت سے کس طرح بچوں گا۔ جب گھر پر آیا تو میں نے سارا کھانا لا کر نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے دست مبارک بڑھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک لقمہ تناول کیا اور فرمایا کہ ایک گروہ آتا جائے اور کھاتا جائے۔ اس طرح خندق میں تمام کرنے والوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بعد میں ہم سب گھر والوں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور بہت سا کھانا باقی بچ گیا۔ یہ حضور کے معجزوں میں سے تھا۔ اور بھی بہت سی اس میں خوبصورت چیزیں ہیں، مگر میرے خیال ہے ابھی ہمارے پاس وقت اس کی شاید اجازت نہیں دیتا۔ اگر کچھ اور ٹائم بچا تو ضرور، مگر اب ہم اگلے اس کے حصے میں چلتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں گا۔ یہ ہمارے ادارے کی پہلی نمائش ہوئی تھی 2006 میں، جس کا نام تھا، یہ حدیث قدسی مانی جاتی ہے کہ چھپا ہوا خزانہ کنزن مخفین، ابھی اس میں وہ بھی آئے گی، یہ والی حدیث بھی آئے گی۔ اس نام پر ہم نے قرآنک ورسز اور احادیث جمع کیے تھے، تو اس پہ ایک کیلی گرافک نمائش ہوئی تھی۔ تو اس میں سے جو حدیث والا کلیکشن ہے اس میں سے میں آپ کو کچھ چیزیں سنا رہا ہوں، یہ انگریزی میں ہے۔ The exhibition contains 12 pieces based primarily on hadiths and 8 pieces on Quranic verses. The selected Quranic texts are those that form the basis of Sufic thought, and the selected sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam further elucidate the Quranic text. اس میں یہ بھی دکھانے کی کوشش کی تھی کہ بنیاد کیسے قرآن ہے اور اس کی تشریح اور مزید۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو تصوف پہ ہے، عین الفقر، اس کا جو پہلا حصہ ہے جو تصوف کا تعارف ہے، اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ کیسے قرآن اور حدیث سے اس کی بنیاد ہے۔ تو وہ برکت کے لیے اور وہ بڑا عمدہ تعارف تھا، وہاں سے لی۔ اور دوسرا جو سورس ہم نے لیا وہ مجھے نام یاد نہیں ہے، مگر چکوال کے ایریا کے ہمارے زمانے کے کوئی بزرگ گزرے ہیں، ان کی سوانح، ان کی روحانی سوانح ہے شاید کچھ حال سفر کر کے۔ تو انہوں نے بھی پہلے حصے میں تصوف کی بنیادوں کو دکھایا قرآن اور حدیث سے۔ تو اس میں مقصد ہمارا یہ تھا دکھانے کو کہ کیسے جو بنیادیں ہیں اسلام کی اور روحانیت کی، وہ تھرو آؤٹ دی ایجز قائم رہتی ہیں، اور کیسے تصوف ایک ذریعہ ہے جو اس کو چاہے دیکھیں نا، 1400 سال پہلے جو بات کی گئی وہ پھر 300 سال 200 سال پہلے حضرت سلطان باہو 250 سال پہلے کر رہے ہیں، پھر کیسے وہی چیز آج تک جو ہے نا، یہ جو تسلسل ہے، یہ جو برکت ہے، اور اسی طرح یہ محفلیں جو منعقد کی جاتی ہیں وہ اس
لنک کو تازہ کرنے کے حوالے سے ہی کی جاتی ہیں. اصل اس کا شاید انٹینشن یہ ایک مقصد یہ ہوتا ہے. تو کیونکہ یہ ایک فن پارے تھے اور ایک ایگزیبیشن کا حصہ تھے، تو ہر فن پارے کا ہم ایک ٹائٹل بھی ہے. تو پہلا جو میں آپ سے پڑھ رہا ہوں اس کا نام ہے یور انٹینشنز. قرآن کی چھوٹی سی ورس ہے، انہو علیم بذات الصدور، سورہ زمر آیت 7. For he knoweth well all that is in men's hearts. تو اس کی ترتیب ایسے ہی ہے کہ پہلے ایک آیت ہے، پھر اس سے مناسبت رکھتی ہوئی ایک حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں For he knoweth well all that is in men's hearts. پھر یہاں سے ہم نے حدیث قدسی لی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر في قلوبکم ونیاتکم. Indeed, not at your faces nor at your deeds, but he looks at اعمالکم ولكن ينظر في قلوبکم ونیاتکم. یہ کہ باطن کے کی جو اہمیت ہے، ظاہر پہ شاید فوقیت ہے، بلکہ اسی کو مزید مجھے پھر آج یہ ایک قول ملا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نہج البلاغہ سے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، جو اولیاء اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کہ کہہ رہے The saints of Allah are those who look at the inward side of the world, while other people look at its outward side. They busy themselves with its remoter benefits, while other people busy themselves with the immediate benefits. They, یعنی کہ اولیاء اللہ, kill those things which they feared that they might kill them, and leave here in this world what they think would leave them. They consider trivial what others consider as much. They are enemies of those things which others love, while they love things which others hate. یہ جو میں کوٹ پڑھ رہا ہوں، یہ اصل میں آگے آنے والی بھی ایک آدھ جو ہم چیز پڑھیں گے اس کو بھی یہ انٹروڈیوس کر رہی ہے. They are enemies of those things which others love, while they love things which others hate. Through them the Quran has been learnt, and they have been taught by the Quran. Through them the Quran has been learnt, and they have been taught by the Quran. By them the Quran is followed, and by the Quran they are followed. They do not see any object of hope above what they hope, and no object of fear above what they fear. ظاہر عربی میں تو بہت ہی کمال ہوگا کہ یہاں ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ they do not see any object of hope above what they hope, and no object of fear above what they fear. یہ شاید اتنا اچھا ترجمہ نہیں لگ رہا، تو یہ آپ لوگ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر اس سے اس کا جو مطلب ہے وہ سمجھ کچھ نہ حد تک آ رہا ہے. اگلا جو انتخاب ہے اس کا ٹائٹل ہے The Face of Thy Lord. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ رحمان آیت 26 and 27. All that is on earth will perish, but will abide forever the face of thy Lord, full of majesty, bounty and honor. اس کے ساتھ یہ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف. I was a hidden treasure and I loved to be known, so I created the world that I might be known. یہ پھر بہت ہی تیسرا جو چیز پڑھنے لگا اس کا ٹائٹل ہے لیو یور سیلف اینڈ کم. قرآن سورہ بقرہ آیت 152. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ then do ye remember me, I will remember you. اور اس کے ساتھ حدیث قدسی جو صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں ہے،
میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، بہت اس کی پہلی لائن بھی بڑی خوبصورت ہے. انا عند ظنی عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی. اب اس کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں. I am as my servant thinks I am. I am with him when he makes mention of me. If he mentions of me to himself, I make mention of him to myself. And if he makes of me, and if he makes mention of me in an assembly, I make mention of him in an assembly better than it. And if he draws near to me a hand's span, I draw near to him an arm's length. And if he draws near to me an arm's length, I draw near to him a fathom's length. And if he comes to me walking, I go to him at speed. یہ ایک اور جس جگہ سے ہم نے لی تھی وہاں اس کو حدیث قدسی لکھا گیا تھا، مگر بہت سالوں بعد پھر مجھے ایک اور جگہ اس کا ریفرنس ملا کہ یہ طرح سے حدیث قدسی ہے کہ کسی کتاب میں تھا کہ یہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، واللہ علم، مگر جہاں سے ہم نے لیا وہاں اس کو صرف حدیث قدسی لکھا ہوا تھا. دا نفسک و تعال، لیو یور سیلف یا لیو یور سول، لیو یور سیلف اینڈ کم. اگلے پیس کا نام ہے دا لیونگ اینڈ دا ڈیڈ. ذکر الخیری ذکر اللہ، طلب الخیری طلب اللہ. The best of remembrance is the remembrance of Allah. The best of desires is the search of Allah. I'm not sure کہ this translation is correct or not. تو یہ چیک کرنی چاہیے. آگے میں صرف انگریزی پڑھتا ہوں یا چلے عربی پڑھتا ہوں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. اس سے ٹائٹل ہے The Living and the Dead. The similitude of he who remembers his Lord and of he who does not remember his Lord is that of the living and the dead. اور اب جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ جو تقریباً حضرت علی نے جو بات کی ہے یہ اس سے میچ کرتی ہے. من طلب شیئا فلا شیء یجد له ومن طلب المولا فلہ الکل. He who desires a created thing will never find any good in it, but whoever desires the Lord for him is all. اگلا قرآنک کوٹ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, and the remembrance of God is the greatest without doubt. اب حدیث ہے طبرانی سے. If there is a person with his pocket full of coins which he gives in charity while there is another person invoking God, then the one invoking is greater in rank. اگلی حدیث ہے طبرانی سے. There are a people in the world who remember Allah while resting in their beds. They will enter high paradises. اگلے پیس کا نام ہے القلب. I do not reside on the earth nor in the heavens, but I reside in the heart of the true believer. پھر اگلی حدیث ہے بخاری، بہت مشہور ہے. There is a piece of flesh within man which when it is corrected, the entire body functions properly, and when it is corrupted, the entire body is corrupted. Here, listen, it is the heart. اگلے سلیکشن کا نام ہے He attains all. What is the life؟ یہ قرآن شریف سے آیت ہے، سورہ نام سے آیت verse 32. What is the life of this world but play and amusement؟ اس کے ساتھ جو حدیث ہم نے چوز کی ہے وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَلَهُ الدُّنْيَا, and whoever's intention is this world, for him is this world. وَمَنْ أَرَادَ الْعُقْبَى فَلَهُ الْعُقْبَى.
And whoever's intention is the hereafter, for him is the hereafter. Waman arad al maula falahul kul. And whosoever's intention is his Lord, he attains all. अगली का नाम है इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह. सूरह रात से आयत 28. अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब. For without doubt in the remembrance of Allah do hearts find satisfaction. अगली हदीस है, बहुत फेमस है. लिकुल्लि शैइन सिकाला व सिकालतुल कुलूबि ज़िक्रुल्लाह. पूरी नहीं मैं पढ़ रहा. There is a polish for everything that takes away rust, and the polish of the heart is the invocation of Allah. There is nothing that delivers from the punishment of Allah like the invocation of Allah. The companions of the Prophet said, not even the holy war for the sake of Allah. He, peace and blessings be upon him, said, no, not even if one were to go on striking till the sword broke. تو یہ ہمارا سلیکشن یہاں ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس حصے کو میں ختم کرنا چاہوں گا. یہ حلیہ شریف ہے، برکت کے لیے پڑھنا چاہوں گا. یہ تقریباً ویسا ہی ہے جیسا سیرہ ابن اسحاق میں ہے. ہو سکتا ہے ٹرانسلیشن میں کچھ جو فرق ہے اس کی وجہ سے ہو، یا کچھ تھوڑا الگ روایت ہو. حلیہ نبوی, the description of the Prophet. The most commonly used hilya is that of the Prophet's son-in-law Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, which can be translated as follows. Transmitted from Ali, may God be pleased with him, who, when asked to describe the Prophet ﷺ, would say, he was not too tall nor too short. He was of medium height. His hair was not short and curly, nor was it lank, but in between. His face was not narrow, nor was it fully round, but there was a roundness to it. His skin was white, his eyes were black. He had long eyelashes. He was big boned and had wide shoulders. He had no body hair except in the middle of his chest. He had thick hands and feet. When he walked inclined, as if descending a slope. When he looked at someone, he looked at them full face. Between his shoulders was the seal of prophecy, the sign that he was the last of the prophets. He was the most generous hearted of men, the most truthful of them in speech, the most mild tempered of them, and the noblest of them in lineage. Whoever saw him unexpectedly was in awe of him, and whoever associated with him familiarly loved him. Anyone who would describe him would say, I never saw before him or after him the like of him. Peace be upon him. اچھا، یہ اب اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے. حضرت شاہ ولی اللہ, he was born in 1703 and he died in 1762. Shah Wali Allah Dehlvi. Fuyuz al-Haraman is his book, which are like his visionary experiences in Makkah and Medina, where Shah Waliullah writes in the Al-Juz'ul Latif, I had a great yearning to perform the Hajj during 1730-31, which was accomplished by the end of that year. During the succeeding year, I did homage to Allah at the Kaaba, paid a visit to Medina, and studied Hadith. Early in 1732, I was again on the move for India, and I reached my home, Delhi, safely on the 16th December 1732. ایک اور جگہ, another quotation about this visit. In 1143
Hijri or 1731 AD, Shah Waliullah, at the age of 28, went on the Hajj, after which he remained in Makkah and Medina, the sacred cities of Islam, for about 14 months, studying hadith, and engaging in intellectual discussions, meditation, and spiritual perfection. During this time, he saw the 47 spiritual visions, which form the subject matter of his famous mystical work, Fuyuzul Haraman, Emanations or Spiritual Visions of Makkah and Medina. After making his second Hajj, Shah Waliullah returned home to Delhi in 1144 Hijri. He spent the rest of his life teaching Hadith literature and metaphysics and writing. All but one or two of his works were produced during his earlier years. He died in 1762. تو اپنے دور کے مجدد اور شاید اتنی جامع شخصیت، آخری ایسی شخصیت ہے اسلام کی ہسٹری میں موسٹ پرابلی، جو کہ عالم بھی تھے اور بہت بڑے بزرگ بھی تھے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی حد تک ہمارے میلاد کے پروگرام سے مطابقت رکھتا ہے، تو اس لیے میں یہ تبرکن پڑھ رہا ہوں. نواں مشاہدہ. میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو ظاہر اور عیاں دیکھا، اور عالم ارواح میں نہیں بلکہ عالم محسوسات سے قریب جو عالم مثال ہے، میں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو دیکھا. چنانچہ اس وقت میں سمجھا کہ عوام مسلمانوں کا یہ جو کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں تشریف لاتے ہیں اور نمازیوں کے امام بنتے ہیں، اور اسی قبیل کی جو وہ اور باتیں کہتے ہیں، وہ سب اسی نازک مسئلے کے متعلق ہیں. پھر آگے وہ بتاتے ہیں، ایک اور جملہ پڑھ دیتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ عامت الناس کی زبانوں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ دراصل نتیجہ ہوتا ہے اس علم کا جو ان کی روحوں پر القاء ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کے اس علم کی دو صورتیں ہو جاتی ہیں. یا تو وہ اس علم کی جو ان کی روحوں پر القاء کیا جاتا ہے اصل حقیقت کو پا لیتے ہیں، یا وہ محض اس کی ظاہری شکل ہی پر اکتفا کرتے ہیں. پھر ان میں سے ایک اس کی دوسرے کو خبر دیتا ہے اور دوسرا اجمالی طور پر اس بات کو سمجھتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے. پھر وہ اپنی اسی سمجھی ہوئی بات کو تیسرے کو بتاتا ہے، تیسرا اس کو سنتا ہے اور وہ کسی اور نقطۂ خیال سے اس کو مان لیتا ہے. پھر یہ چوتھے آدمی کو بتاتا ہے اور چوتھا آدمی یہ بات سن کر اس کے اپنے خیال پر ڈھالتا ہے اور پانچویں کو بتاتا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا ہے، یہاں تک کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اس ضمن میں لوگوں کا ایک بات پر متفق ہو جانا بیکار محض نہیں ہوتا، اور نیز عوام میں جو باتیں زبان زد اور مشہور ہو جائیں ان کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جو کچھ عوام کی زبانوں پر ہو تم اس کی جو اصل حقیقت ہو اس تک پہنچنے کی کوشش کرو. بعد ازاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند مرتبہ اور مقدس قبر کی طرف بار بار توجہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے لطیف در لطیف صورت میں ظہور فرما ہوئے. چنانچہ کبھی آپ مجرد عظمت و جلال کی صورت میں ظہور فرماتے اور کبھی جذب و شوق اور انس و انشراح کی صورت میں نظر آتے، اور کبھی اس طرح کی جاری و ساری صورت میں ظاہر ہوتے کہ مجھے خیال ہوتا کہ تمام کی تمام فضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے بھری ہوئی ہے.
اور آپ کی روح اس فضا میں تیز ہوا کی طرح یوں حرکت کر رہی ہے کہ دیکھنے والا اس میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی موجودگی میں دوسری لطافتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ نیز میں نے یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھے اپنی وہ صورت مبارک دکھاتے ہیں جو آپ کی اس دنیا کی زندگی میں تھی، اور آپ مجھے اپنی یہ صورت اس حالت میں دکھا رہے تھے جبکہ میری تمام توجہ آپ کی روحانیت کی طرف تھی، نہ کہ آپ کی جسمانیت کی طرف۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسمانی شکل میں صورت پذیر ہو سکتی ہے، چنانچہ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے۔ بے شک انبیاء کو اوروں کی طرح موت نہیں آتی، وہ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے اور حج کرتے ہیں اور انہیں وہاں زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ مطلب آگے حدیث پوری انہوں نے لکھی۔ الغرض اس حالت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ نے مسرت کا اظہار فرمایا اور مجھ سے خوش ہوئے اور میرے سامنے ظہور فرمایا، اور آپ کا اس طرح لوگوں کے سامنے آنا اور آپ کی روح کا فضا میں جاری و ساری ہونا بے شک نتیجہ ہے آپ کی اس خصوصیت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے باعث رحمت بن کر مبعوث ہوئے تھے۔ تو یہ تبرکاً جو میرا جو حصہ تھا اقتباس پڑھنے کا یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اگلے اپنے نشست کے اگلے حصے پہ چلتے ہیں۔ جی اب سعید عزیر کے آن لائن آنے سے پہلے ہم آپ کو ایک 10-12 سال پہلے ہمارے ادارے نے ایک 11 ایپیسوڈز ترتیب دیے تھے، ریکارڈ کیے تھے ٹی وی کے لیے سیرت النبی پہ، اور اس کا نام ہم نے رکھا تھا کل یاقوتی۔ تو اس میں سے ہم نے چند جھلکیاں جمع کی ہیں 5-6 منٹ کی جو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس میں مختلف پہلو تھے اور بہت خاص ریسورس پرسنز تھے، ڈاکٹر جاز اکرم، ڈاکٹر باسط کوشل، میرا خیال ہے اور لوگ تو کافی تھے، مفتی غلام سرور قادری اور سہیل عمر صاحب۔ دیکھتے ہیں کہ اس کلپ میں ان میں سے کون ہے یا کل یاقوتی اس بہت پرانی ایک مقولہ ہے، محمد بشر صلی اللہ علیہ وسلم لا کل بشر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہیں مگر آدمیوں کی طرح نہیں۔ محمد بشر لا کل بشر بل ہوا کل یاقوتی بین الحجر۔ وہ لوگوں میں اس طرح ہے جیسے عام پتھروں کنکریوں میں ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، ایک یاقوت ہوتا ہے۔ تو اسی سے ہم نے اس کا ٹائٹل لیا کل یاقوتی، لائک جول۔ ہاں تو بسم اللہ شاہان، آپ اگر ابھی شیئر کر رہے ہیں ہم لوگ، آپ دیکھیے گا آپ۔ بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر۔ ایک رات رمضان کے آخری دنوں میں جب آپ کی عمر کا 40واں سال تھا، آپ غار میں اکیلے عبادت کر رہے تھے کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا۔
اور اس نے کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ انسان میں بہت سی صلاحیتیں ہیں، استنباط کرتا ہے، جزئیے سے کلیہ نکالتا ہے، جزیات پر حکم لگاتا ہے، سامنے کی بات سے نظریات بناتا ہے، نامحسوس سے محسوس پر قیاس کرتا ہے، معلوم سے نامعلوم کا سفر کرتا ہے، نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچانتا ہے، لیکن کچھ باتیں وہ از خود سے نہیں جان سکتا، اس تک ہوش و خرد اس کی رہنمائی نہیں کرتے، عقل درماندہ رہ جاتی ہے۔ ان امور کے لیے ہدایت کو مکمل کرنے کے لیے جو اس کے وجدان میں ہمیشہ سے ہے، اس کی تفصیل کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے، اسے غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، مختصر یہ کہ اتمام نعمت کے لیے، اتمام حجت کے لیے اسے پیغمبروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی میں ظہور حق شہودی ہوتا ہے، جسے وہ دوسروں کے لیے ایمانی بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ خود اس کے لیے غیب شہود ہوتا ہے، لیکن وہ غیب کو غیب رکھتے ہوئے اس کا یقین دوسروں کو منتقل کر دیتا ہے۔ یہ خبر کم اور واقعہ زیادہ ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ محمد بشر لا کل بشر بل کل یاقوت بین الحجر، آدمی انتر، کوئی ہیرا کوئی کنکر۔ ایک کہ جس طرح سے نمازی کھڑے ہوتے ہیں صفوں میں، دوسرا محراب کی ضرورت جو کہ قبلے کا رخ بتاتی ہے، اور تیسرا ایک چھت جو کہ نمازیوں کو سایہ فراہم کرتی ہے۔ یہ تین اجزاء ہمیں حضور علیہ السلام کی مسجد سے لے کر بعد میں آنے والی تاریخ میں زیادہ تر مساجد میں یکساں نظر آتا ہے۔ اسلامی فن تعمیر اور دیگر فنون کا مقصد ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس میں انسان کا ذہن یادیں کی طرف مبذول ہو جائے۔ One of the hadith of the Prophet is that 5 things were given to me that were not given to any prophet before me. And one of those 5 things is the Prophet ﷺ said that Allah subhanahu wa ta'ala has made the entire world a masjid for my ummah. Meaning that there is no activity that is specific to quote-unquote sacred space inside of the masjid. Anything that we do inside of the masjid, we can do outside of the masjid. And as a matter of fact, there are recommendations by the Prophet ﷺ that the 2 biggest congregational prayers during the year, the Salatul Eidain, that both of those prayers take place under the open sky, not inside of a building. Within the Dar al-Islam itself, we find the Jews, the Christians, the Hindus, the Zoroastrians, the Buddhists, and so many other religious traditions that have incubated and prospered and flourished within Dar al-Islam itself. What the Prophet did with other religions, how he accommodated other religious traditions, how he implored the Muslims to understand many other religious traditions, how he formed his matrimonial alliances and married across the religious traditions, is an example for Muslims to follow. حافظ بلال اتاری صاحب جی مجھے تو کوئی نام نہیں بتایا نہیں، ویسے اگر آپ چاہیں عزیر صاحب آنے والے آن لائن، اگر آپ کوئی نعت ہمیں ایک آدھ شعر سنا دیں۔ لکھا نہیں ہوا؟ لکھا ہوا ہے نہیں، کچھ اپنے ذہن سے 1 لائن 2 لائن قریب آ جائیں۔ صحیح ہے، ایسے بھی ٹھیک۔ ہاں میں مائک پہ کر دیتا ہوں۔ وہی پڑھ لیتے ہیں، بالا گلو جہاں پہ کمال نہیں۔ ضرور ضرور میں نے نوٹ بھی کیا تھا، کر لیں، نکال لیں، کوئی ایسی ٹیکسٹ نکال لیں، آپ ساتھ پڑھیں۔ ہاں پڑھ لیں 1 لائن، کوئی نہیں۔ ابھی
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم عزیر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ الحمدللہ 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 وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو تیمور بھائی اور جتنے بھی شرکا ہیں جنہوں نے ان دو محافل کا انعقاد کیا ہے وہ قابل تبریک ہیں. بڑی مبارکباد ہے کہ آج کل کے گئے گزرے دور میں یہ لوگ ہمیں ایک موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنی روایت سے جڑے رہیں، کیونکہ جو قومیں اپنی روایت سے کٹ جاتی ہیں ان کا تہذیبی اور تمدنی تشخص جو ہے وہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے. تو آج انہوں نے ٹاپک تو یہ رکھا تھا کہ انٹروڈکشن آف دا پروفٹ تھرو قرآن، لیکن وہ میرے خیال میں ایک نشست میں اس کو پوری طرح انٹروڈیوس بھی نہیں کرایا جا سکتا. تو وہ گرامر آف لو ہمارا چل رہا ہے تو اس میں ہم وہ کرتے رہیں گے. تو اس میں آج جو میں نے سوچا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ جو کہ منسلک ہیں ہست و نیست سے اور ہست و نیست کے توسط سے ان کا مجھ سے رابطہ رہتا ہے، تو کچھ سوالات انہوں نے کیے تھے. تو میں نے کہا کہ ان کو ذرا دلائل کے ساتھ اور قانونی اعتبار سے ان کو ایکسپلور کر لیں. اٹ ول بی اے بٹ ڈرائی، لیکن میرے خیال میں وہ ہمارا ایک عقیدہ جو ہے اس کو آج کل دلائل کی بہت شدید ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح یہاں کا ٹائٹل ہے اس نشست کا بھی عید میلاد النبی. تو سب سے پہلے تو اس پر ایک کچھ اعتراضات ہیں جو مسلسل بار بار وہی دہرائے جا رہے ہیں پچھلے 200-400 سال سے، اور کچھ ہر دفعہ کوئی نیا ویکنڈ واریر آ جاتا ہے جو ایک آدھی نئی بحث سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ 2-3 جو مبحث ہیں میں ان پر کوئی 1 گھنٹے میں کچھ معروضات پیش کرتا ہوں. کہ سب سے پہلے تو ہمیں لفظ عید کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے عید میلاد النبی، تو ہماری روایت میں، ہماری ثقافت میں عید لفظ کا مطلب کیا ہے. ہمارے جو اکثر پرابلمز ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو اس کے نیریٹو کے ساتھ، اس کی ٹریڈیشن کے ساتھ نہیں جوڑتے، بلکہ جس طرح ہم نے اس کو سمجھا ہے ہم اس کو ہمیشہ اس کو مس ٹرانسلیٹ کرتے رہتے ہیں. تو عید لفظی طور پر یہ ناصرہ، ایک جب ہم پڑھتے ہیں صرف جس طرح آپ لوگ پڑھاتے ہیں تو ناصرہ کے وزن پر چڑھتا ہے آوادا، عین واو دال، اور آدا یعودو عودن و عیدن، یہ اس صیغے پر چڑھتا ہے. ثلاثی مجرد کا یہ مصدر ہے. تو اس کا لغوی مطلب، اس کا لفظی مطلب ہے پلٹنا. جو چیز بار بار آئے اس کو عربی میں عید کہتے ہیں. اور دوسرا اس کا اعتبار ہے وہ یہ ہے خوشی، وہ خوشی جو بار بار لوٹائی جائے. یعنی اگر آپ لسان العرب پڑھیں گے ابن منظور افریقی رحمہ اللہ کی، یا آپ ابن العربی، قاضی ابن العربی کو اگر آپ پڑھیں گے جو لسان کے ماہر ہیں، تو انہوں نے یہی 2 مطالب اس کے رکھے ہیں. یعنی عید ایک ایسا تہوار ہے جو بار بار ہر سال آئے. اور کسی بھی سویلائزیشن کو، کسی بھی ثقافت کو اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں ہسٹوریکلی، تو تہوار جو ہیں وہ ایک ثقافت کے لیے they are the backbones of a civilization. ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے، لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو جتنے بھی لوگ آپ کو چاہے وہ مذہبی ہوں غیر مذہبی ہوں، ان کے اندر ایک جو آپ کو کامن فنومینا نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ ان کے کوئی نہ کوئی تہوار ہیں. اگر ہمسایہ ملک ہے ہمارا بھارت، تو ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے ادھر بیساکھی ہو رہی ہے، کبھی دیوالی ہو رہی ہے، کبھی ہولی ہو رہی ہے. ہمارے اپنے پنجاب میں جب فصلوں کے کٹنے کا وقت آتا ہے تو تب تہوار منائے جاتے ہیں. جب کھیت کی بجائی کا موسم آتا ہے تب تہوار منائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک کیونکہ ہمارا بہت زیادہ کلوز تعلق رہا ہے ہندوازم سے اور سکھ ازم سے، تو ایک کلچرل فیسٹیول جو پہلے لاہور میں بہت شدت کے ساتھ منایا جاتا تھا وہ بسنت تھا، ایک ویدر کے چینج ہونے کے لیے. تو اگر آپ اس کو اس کے لغوی معنوں میں لیں گے تو وہ بھی عید ہے، کیونکہ یہ بار بار ہر سال ایک چیز پلٹ رہی ہے اور there is this element of happiness about it. تو
ہمارے یہاں پر اگر آپ کرسچنس کو دیکھ لیں تو ان کے ادھر تھینکس گیونگ ہوتی ہے، کرسچینٹی میں کرسمس ہوتی ہے. اگر آپ جوز کو دیکھیں گے تو وہاں پر سیبت ہوتا ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی کلچرز ہیں، whether they are religious whether they are irreligious، تو ان کے اندر یہ تہوار منانے کا ایک سلسلہ ہے. تو اس کو اگر آپ سائیکولوجیکلی اینالائز کریں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری فطرت کی پکار ہے کہ اگر کوئی بڑا کام ہوا ہے تو میں اس کو بھولنے نہ دوں اپنے آپ کو. جس طرح اب نیشن سٹیٹس کا آئیڈیا آیا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر ملک میں ان کے انڈیپینڈنس ڈیز ہوتے ہیں. آپ امریکہ چلے جائیں تو 4 جولائی سیلیبریٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں آ جائیں 14 اگست سیلیبریٹ ہو رہا ہے، انڈیا میں چلے جائیں 15 اگست سیلیبریٹ ہو رہا ہے. تو اب دین جو ہے اسلام کا وہ ایک دعویٰ ہے قرآن میں کہ یہ دین فطرت ہے. فاقم وجہ کا لدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اگر یہ دین فطرت ہے تو تہوار منانا اس کا ایک جزو ہونا چاہیے، جزو لازم ہونا چاہیے. اب جو ہمارے یہاں پر جو عیدوں کا تصور ہے اس میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں ہماری تاریخ میں تو آپ کو یہ روایت تمام تقریباً احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی کہ حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے جو مقامی لوگ تھے وہ 2 عیدیں منایا کرتے تھے. یہ میں اوریجن آف عید جس کو ہم عید کہتے ہیں عام طور پر عرف میں، اور اس کی غلط فہمی کا بھی میں ازالہ بھی کر دوں گا کہ وہ 2 عیدیں منایا کرتے تھے. تو حضور نے ایک دفعہ ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی یہ عیدیں جو تم مناتے ہو ان کے اوریجن کیا ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے تم یہ 2 خوشیاں مناتے ہو. تو وہ انصاری جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے اوریجن کا کچھ نہیں پتا، ہاں یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی مناتے تھے تو ہم بھی مناتے ہیں. اب یہ کس وجہ سے ہم مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں، وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. تو اس پر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے 2 عیدیں ان 2 عیدوں کی بجائے تمہارے لیے دے دی ہیں، اور ان دونوں کی وجہ ہے. اب یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی انسیپشن ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں. اب عید الاضحیٰ جو ہے یہ دونوں عیدیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی نعمت کے بدلے میں ہم یہ عیدیں سیلیبریٹ کرتے ہیں. عید الاضحیٰ جس طرح اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو، تو عید کہتے ہیں پلٹ کے آنا. تو حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے خود ہی اس کا فدیہ دے دیا، اس کو ذبح نہیں ہونے دیا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو پھر آخر والوں کے لیے چھوڑ دیا. یعنی یہ جو ہم نے فدیہ دیا ہے یہ ہم اس کو منتقل کر رہے ہیں کہ اس دن کو بار بار سیلیبریٹ کیا جائے. اور دوسری جو عید الفطر ہے یہ افطار کا جو لفظ، آپ روزہ جب آپ اپنا بریک کرتے ہیں تو اس کے لیے افطار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی سے یہ لفظ فطر ہے. تو یہ بیسیکلی پورے سال کے روزوں کی افطار ہے کہ آپ کا ایک مہینہ آیا، آپ نے پورا مہینہ روزے رکھا ہے، اب اگلے 11 مہینے آپ کی مرضی ہے روزے رکھیں ورنہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ عید الفطر ہے. اور اس کی بیسک یا اس کی اوریجن یا اس کی جو آبجیکٹو کیوں ہم عید الفطر مناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. تو یہ جو عید الفطر ہم مناتے ہیں اس نعمت کے بدلے میں، اس نعمت کے عوض کہ اللہ تعالیٰ تو نے قرآن جیسی کتاب ہمیں دی ہے، تو اس کے لیے اسلامی روایت میں عید الفطر کا لفظ ہے. اور حضرت ابراہیم کے لیے جب جنت سے ایک ریم کو لا کر اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا گیا، ان کی جان چھوٹ گئی تو ان کی قربانی نہیں ہوئی، اور پھر حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضور آئے، تو اس وجہ سے ہم اس فدیے پر شکر ادا کرتے ہیں. تو اب اگر آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کو دیکھیں گے تو دونوں کا ایکچولی تعلق حضور کی ذات سے ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور کے جد ہیں اور قرآن مجید حضور صاحب قرآن ہیں. تو دونوں عیدیں جو ان کی جو اوریجن ہے وہ پھر پروفیسی بنتی ہے، آپ کی حضور کی جو پروفیسی ہے وہ اس کی آبجیکٹو بنتی ہے. تو اب حضور نے ان عیدوں کو اجرا کیا کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو کچھ ریمائنڈرز، کچھ تہوار، کچھ سیلیبریشن کے مواقع چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اب یہ رمضان جو ہے وہ بھی آپ کا ہر سال آتا ہے، تو یہ بھی اس کو عید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہر سال آپ عید الفطر سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ بھی ہر سال آتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی ہم عید کہتے ہیں کہ بار بار لوٹ کر آنے والی خوشی، یعنی وہ خوشی
جو ہم کسی نعمت کے بدلے میں شکرانے کے طور پر منا رہے ہیں، اس کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب جو اعتراض مجھے بار بار لوگوں نے ایک ہی سوال بھیجا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں، کہ اسلام میں تو 2 عیدیں۔ تو میں کیونکہ پچھلے دنوں ربیع الاول تھا تو روز کے 4 میرے چل رہے تھے جلسے، تو میں کسی کو خاطر خواہ کوئی جواب دے نہیں سکا۔ اب کیونکہ آج کل میں 3-4 دن سے پچھلے بزی نہیں تھا، تو اب کل سے میرے دوبارہ جلسے سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ آج اس پروگرام کے توسط سے فیضان بھی ہو جائے گا، برکت بھی ہو جائے گی اتنی خوبصورت محفل کی۔ تو اس کی جو ہم کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی ہے، سب سے پہلے میلاد کا لفظ جو ہے یہ اصل لفظ ہے میولاد، میم واو لام الف دال۔ عربی میں لسان میں ایک اصول ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ واو ساکن مضر ما قبل مکسور۔ جب واو سے پہلے کا لفظ جو ہے اس کے نیچے کسرہ ہو، اس کے نیچے زیر ہو، تو وہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ میولاد کہنا بوجھل ہے، تو عرب کا ایک دستور ہے کہ وہ اس واو کو یہ کے ساتھ، تاکہ اس میں فلو آ جائے۔ میولاد کہنا ذرا بوجھل ہے، میلاد کہنا ذرا ایک اس کے اندر فلو زیادہ ہے۔ تو عید میلاد یعنی بار بار لوٹ کر آنے والی خوشی جس کا تعلق ولادت سے، یہ اس کا ایک لسانی اس کا مطلب اگر اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو یہ بنے گا۔ تو اب اعتراض یہ وارد کیا جاتا ہے کہ عیدیں قرآن اسلام میں 2 ہیں، تو یہ بہت غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ اسلام میں 55 کے قریب عیدیں ہیں ایک سال میں، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو جتنے بھی معترض حضرات ہیں، میرا ان سے ہمیشہ یہی ایک استدعا ہوتی ہے کہ پہلے اپنا ہوم ورک کر لیا کریں۔ 55 عیدیں احادیث صحیحہ اور قرآن کی آیات سے ثابت ہیں۔ مثلا اگر آپ سنن ابن ماجہ کھولیں گے تو اس میں ایک حدیث آئے گی، اور مرسل حدیث ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو میری امت کے لیے عید قرار دیا ہے، تو تم میں سے جو بھی جمعہ پائے اسے چاہیے غسل کر کے نماز کے لیے آئے۔ اور جمعہ جو ہے یہ مشتق ہے جمع سے، جمع ہم کہتے ہیں نا اکٹھا کرنا، تو جمعہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو اکٹھا کرے، اور عید بھی وہ چیز ہے لوگوں کو اکٹھا کرے، کیونکہ عید کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں تو جمعے کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جمعے کو میرے امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید قرار دی ہے۔ اینڈ یو ہیو ٹو بی مائنڈ فل کہ جمعہ جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں سے بہت بڑی عید ہے، اور یہ اٹ پروبیبلی ول کم ایز اے شاک، لیکن اگر آپ مسند احمد کھولیں یا یہی آپ ابن ماجہ کھول لیں تو اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اوپر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، کہ آپ نے فرمایا انا یوم الجمعۃ سید الایام، کہ بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سید ہے، یعنی اس دن کے مقابلے میں آپ کسی بھی اور دن کو نہیں لا سکتے۔ انا یوم الجمعۃ سید الایام و اعظمها عند اللہ، اور اللہ کی نظروں میں یہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اور اللہ کی نظر میں یہ یعنی یوم فطر اور یوم اضحیٰ دونوں سے بڑا ہے۔ یعنی حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری اسلامی روایت میں جو جمعہ ہے وہ بڑی عید ہے بنسبتاً عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے۔ اب یا تو میں کوئی اور حدیث کی کتابیں پڑھتا ہوں یا علماء کوئی اور کتابیں پڑھتے ہیں، مطلب میں تو ایک طالب علم ہوں حدیث کا، تو جو حدیثیں میرے سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب اگر یہ عید ہے تو 48 عیدیں تو یہی ہو گئیں، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 اور ہو گئیں، 50 ہو گئیں۔ تو اب یہ عید بھی ہے اور بڑی بھی ہے۔ اس کو اب دوبارہ آپ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ سے ہی پیش کر رہا ہوں، کہ حضور سے پوچھا صحابہ نے کہ آخر جمعے میں کیا وہ خصوصیت ہے یا رسول اللہ، کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید ہے، یعنی عید الاضحیٰ سیدنا ابراہیم کی یاد میں ہے اور عید الفطر جو ہے وہ قرآن کے نزول کی یاد میں ہے، تو اس سے بڑا کیا واقعہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن 5 ایسے کام ہوئے ہیں اور ہوں گے جو اور ایام میں نہیں ہوں گے، تبھی یہ سید الایام ہے۔ وہ 5 کام کیا ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فیہ خلق آدم،
اس میں اللہ نے آدم کو تخلیق کیا. یہی دن ہے جس میں آدم کو زمین پر اتارا گیا. یہی دن ہے جس میں آدم کی وصال ہوا. اور آپ نے فرمایا کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جب دعا کرنے والا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ پر واجب ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول فرمائے, رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اور آپ نے فرمایا پانچواں اس میں اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ یوم قیامت جو ہے وہ اسی دن برپا ہوگا. اب اگر آپ اس کے تھوڑے سے انالیسس کریں انٹلیکچوئل اس حدیث کے, تو اس میں 5 چیزیں جو ہیں ان میں 3 تو صرف حضرت آدم کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. اور سب سے پہلی جو چیز آپ نے بتائی ہے کہ فیہ خلق آدم, کہ اس دن آدم تخلیق ہوا ہے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کو قرآن نے بہت واضح, بہت صراحتاً اور بہت مجمل انداز میں بیان نہیں کیا, بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اذ قال ربک, اللہ تعالیٰ نے یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. یعنی the celebration of the birth of the prophet in Quran. اگر کوئی دیکھے کہ میلاد منایا کیسے جاتا ہے تو just look at this ayat of Quran کہ اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون. ایک میں کیچڑ میں سے ایک بشر کو, بشر کہتے ہیں سکن کو, ایک سکن والے انسان کو میں بنا رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اس کو سنوار لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس کے اندر اپنی روح پھونک لوں. تو now this is the birth of Adam. کیونکہ حضرت آدم جو ہیں ان کا وہ پریگننسی اور ڈیلیوری والا تو کیس ہے نہیں, تو اس کو ہم برتھ ڈے حضرت آدم کو کسی دن کو ہی کہہ سکتے ہیں, اور یہ جمعے کا دن ہے حضور کی حدیث کے مطابق. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو اب یہ کیا سیلیبریشن کا انداز ہے کہ جتنے نورانی فرشتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم صرف آدم کی نعت نہ پڑھو, آدم کی تعریف نہ کرو, بلکہ جیسے ہی آدم کی برتھ ہو تم اس کے قدموں پر گرو. سو یہ ایک, اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے, ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 5 ہستیوں کا میلاد قرآن نے بہت صراحتاً منایا ہے. لیکن ابھی پہلے میں اپنے اس موضوع کو نپٹا لوں کہ اب 48 آپ کی ہو گئے جمعے, عیدیں, جو کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑی عیدیں ہیں. 2 ہو گئیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر. پھر آپ جب صحیح مسلم کھولیں گے تو یوم تشریق اور یوم النحر, یہ دونوں بھی عیدیں ہیں مسلمانوں کی. تو یہ ہو گئی 52. اور اگر آپ دوبارہ کھول لیں گے, صحیح مسلم کو کھول لیں یا ترمذی کھول لیں یا سنن ابی داؤد کھول لیں یا مسند احمد کھول لیں یا سنن ابن ماجہ کھول لیں, تو یوم عرفہ بھی عید ہے مسلمانوں کی. یہ حضرت ابن عباس, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, آپ اس کے راوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قرآن مجید تلاوت کر رہا تھا اور ایک میرے محلے کا یہودی آ کے میرے پاس بیٹھ گیا, اور جب میں آیت تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا. تو یہودی نے کہا کہ ابن عباس تم لوگوں کا کوئی حال نہیں. تو ابن عباس نے استفسار کیا کہ کیوں؟ اس نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے. تو اس کے جواب میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم تو ایک عید مناتے نا, ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں, ایک وہ یوم جمعہ تھا اور ایک وہ یوم عرفہ تھا. تو عرفہ بھی عید ہو گئی. تو اب آپ یہ دیکھتے رہے, میں آپ کو صحیح احادیث سے اپنا یہ جو ایک غلط فہمی ہے مسلمانوں کی کہ ہمارے یہاں 2 عیدوں کا تصور ہے, وہ بالکل غلط ہے. یوم عرفہ, یوم تشریق, یوم النحر, تمام جمعے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, یہ سب مسلمانوں کی عیدیں ہیں. وہ علیحدہ بات ہے, بعض کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا نہ کریں. میں تو ایک شریعت کی بات کر رہا ہوں کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ نے عید میلاد النبی پر اتنا زیادہ شور مچانا ہے تو پھر پہلے آپ کو جمعے کو بھی عید کی کیٹیگری سے نکالنا پڑے گا, یوم تشریق کو, یوم النحر کو, ان سب, یوم عرفہ کو. بلکہ عرفہ ایک ایسی عید ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ, کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی عرفہ کے دن روزہ رکھے, مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ اور آئندہ آنے والے سال میں جتنے گناہ کرے گا اللہ اس روزے کے بدلے اس کے وہ تمام گناہ معاف کرے گا. اب یہاں پر ایک اشکال آتا ہے کہ اگر عید ہے, آپ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی ہے, تو عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا, یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں دن روزہ ممنوع ہے.
تو اس کے لیے میں عرض یہ کروں گا کہ آپ اگر عرفہ کے دن روزہ رکھیں گے، جو کہ عید ہے مسلمانوں کی سیدنا ابن عباس کی روایت کے مطابق، تو اس دن روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے کہ آپ کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اگر آپ عید میلاد النبی پر بھی روزہ رکھ لیں تو میرے خیال میں زیادہ فائدہ ہوگا اس کا، کیونکہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس رات قرآن نازل ہوا ہے اس رات اللہ فرماتا ہے خیر من الف شہر، یہ 1000 ماہ سے بڑی رات ہے. تو عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جس رات قرآن نازل ہو وہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے. تو جس رات کو صاحب قرآن کائنات میں آئے، اور یہیں پر وہ فرماتے ہیں کہ جس دن آدم آئے اس دن کو مسلمانوں کی عید اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ عید کا دن آدم کی پیدائش کے ساتھ کیونکہ جڑا ہوا ہے تو تمام مسلمانوں کی یہ عید اکبر ہے. تو جس دن امام الانبیاء آئے اس کے لیے تو عید اکبر کا لفظ بھی کم پڑے گا، وہ اس سے بھی بہت بڑا ہوگا. تو گزارش یہ ہے کہ یوم عرفہ، یوم تشریق، آپ کا یوم نحر، آپ کے 48 جمعے، آپ کا عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ سب کی سب ہماری روایت میں سب کی سب یہ عیدیں ہیں. اب عید کو اگر آپ قرآنک سینس میں ذرا دیکھنا چاہیں، جو کہ بڑا ضروری ہے میرے خیال میں، کہ اللہ تعالیٰ نے عید کا دن اپوائنٹ کون سا کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. سورہ المائدہ کو کھولیے، اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ صحرا میں ہیں اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے. تو ان کے حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو آپ کچھ کیجئے. تو آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور دس از ویری پرٹیننٹ، اٹس ویری امپورٹنٹ اف یو وانٹ ٹو ٹیکنیکلی انڈرسٹینڈ عید، دس آیت از انف، کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف اللہ سے دعا کی، اور قرآن نے اس دعا کو لفظ بلفظ نقل کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی. کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمیں پالنے والے. اٹس اے ویری بیوٹیفل پریئر. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ایک نبی الفاظ کو چنتا کیسے ہے، کہ اے ہمارے معبود اور ہمارے پالنے والے، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو آسمان سے ہمارے لیے پکا پکایا کھانا، ایک پورا دسترخوان. اب جب دسترخوان کا مائدہ کا لفظ آتا ہے تو اٹ مینس اٹس ناٹ ون ڈش، اٹس مینی. سو ان دس ون ورڈ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب میری قوم کو اتنی بھی تکلیف نہ دے کہ وہ جو ہے وہ اس کو کوئی تو کچا پکا بھیج دے کہ یہ میری قوم کو پکانا پڑے. تو پکا پکایا کھانا جو ہے، اور مائدہ ہمیشہ برتنوں میں ہوتا ہے، تو برتنوں سمیت اتار دے کھانا ہمارے لیے، پورا دسترخوان بچھا دے. وَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ. مسلمان علماء کو بہت غور سے یہ آیت پڑھنی چاہیے. وَتَكُونُ لَنَا عِيدًا، اور اس دن کو ہمارے لیے بار بار پلٹ کر آنے والی خوشی بنا. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، جو ہم میں پہلے ہیں اور جو ہمارے بعد آئیں گے. آپ تھینکس گیونگ کا ڈنر جو ہے اس کی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کی اوریجن کیا ہے، اس عید کی اس کی سینس کیا بنتی ہے، کہ اس کو ہمارے لیے تو عید بنا، بار بار لوٹ کر آنے والی، کہ ہم ہر دفعہ تیرا شکریہ ادا کریں کہ صحرا میں تو نے ہمارے اوپر کھانے جیسی نعمت نازل فرمائی تھی. وَآیَةً مِّنْکَ، اور صرف عید نہ ہو بلکہ تیری طرف سے آیت ہو، تیری طرف سے نشانی ہو. یعنی یہاں پر ہمیں سمجھ یہ آیا کہ ایک قاعدہ مل گیا اصول کا، کہ جس دن اللہ تعالیٰ انسانوں پر کوئی خاص نعمت کرتا ہے، کوئی خاص نعمت کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اس رحمت کے لیے سیلیبریٹ کرنا ہر سال، یہ خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے یہ عید لی ہے کہ تو نے ہمیں کھانا دیا ہے، تو اب ہر سال ہم اس کو بھولے نہ. تو اسی کے اوپر اگر آپ حضور کو دیکھیں تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ایک کھانے کی جو جسم کی غذا پوری کرتا ہے وہ بھی رحمت ہے، اور جو باطنی غذا پوری کرتا ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ بڑی رحمت ہے. تو اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ اپنے اسوہ سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس دن اللہ کوئی بدن کے لیے رحمت کر دے، اس کو بھی یو شوڈ انسٹل اٹ ان یور civilization as a day of celebration, as a day of Eid. تو جس دن وہ آئے کہ جس کی وجہ سے ہمارے باطنی
جو ہماری بھوک ہے وہ مٹ جائے. اس کو اگر آپ عید کا لفظ دیتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان بعض علماء کے لیے یہ اتنا کانسیپٹ مشکل کیوں ہے گراسپ کرنا. اب اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو اصل میں عید میلاد النبی میرے لیے پرسنلی فار می اٹس اے کائنڈ آف اے مورل اوبلیگیشن. ایک اخلاقی وجوب ہے اس کا, اخلاقی طور پر ایک واجب ہے مسلمان کے لیے کہ یہ جو 55ویں ہماری عید ہے اس کو وہ سیلیبریٹ کرے. اس کی وجہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ لقد من اللہ, اللہ نے بہت بھاری احسان کیا علی المؤمنین, مومنوں پر, اذ بعث فیہم رسولا, جس وقت ان میں اٹھایا ایک رسول. اب اس کو ہم کہتے ہیں اقتضاء النص. اقتضاء النص, when you order something and for completion of that order you have to do something else. قرآن سے نص کہتے ہیں بیان صریح کو, اور جو بہت واضح بیان ہو جس کے بعد کوئی ایمبیگوٹی نہ رہ جائے. نص کی 4 قسمیں ہیں قرآن میں, عبارت النص, دلالت النص, اشارت النص اور اقتضاء النص. عبارت النص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی چیز واضح طور پر کہہ دے, اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو, تو یہ عبارت ہے. اس کے بعد اب کوئی مسلمان یہ بحث نہیں کر سکتا کہ نماز اسلام میں ہے یا نہیں. اسی طرح ایک ہوتی ہے دلالت النص, کہ ایک قرآن کی آیت میں سے کوئی دلیل, کوئی علت, کوئی قوز, کوئی ریزن, اس کی انٹلیکچوئل ریزنز اگر آپ ڈسرن کر لیں ایک آیت سے تو پھر آپ کو اس سے ملتی جلتی چیزوں پر آپ اس کو بطور دلالت استعمال کر سکتے ہیں. اشارت النص یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کر رہا ہے, بات کرتے کرتے اللہ کو اشارہ کر دے, تو وہ اشارہ بھی مسلمان کے لیے نص ہوتا ہے, وہ بھی ایک حکم صریح ہوتا ہے. اور اسی کی چوتھی قسم ہے اقتضاء النص, کہ آپ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے اور اس چیز کو کرنے کے لیے مجھے کچھ اور کام کرنا پڑتا ہے, اس کو اقتضاء کہتے ہیں. جس طرح مجھے تیمور بھائی نے کہا کہ بھئی تم نے آج 7 بجے تم نے بولنا ہے ہست و نیز کے فورم پر, تو اس کے لیے مجھے فون چارج کرنا پڑے گا, اس کے لیے مجھے خود نہا دھو کر بیٹھنا پڑے گا یہاں پر, اور مقید رہنا پڑے گا تھوڑی دیر اس اسکرین کے سامنے. تو یہ ساری اقتضاء النص ہے. اب جو اللہ فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ مسلمانوں پر بہت بھاری احسان کیا اللہ نے جب اس نے مصطفیٰ کو اٹھایا ان میں سے. تو عبارت ہے اٹھانا, اقتضاء ہے پیدا کرنا. یہ دونوں باتیں سمجھنے والی ہیں. اگر پیدا ہوگا تو اٹھایا جائے گا بطور نبی. تو اقتضاءً قرآن جو ہے یہاں پر نص قائم کر رہا ہے کہ جو لوگ مصطفیٰ کے مبعوث ہونے کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ وہ اس کو اس دنیا میں آنے کے لیے, جس دن اس کا میلاد ہوا ہے, جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائیں, اقتضاءً یہ نص اس پر بھی پڑے گی. اب یہاں پر میرے والد صاحب کہا کرتے تھے, کیونکہ میں جب جوانی میں تھا تو وہ ظاہر جوش ہوتا ہے, خیر ہمارے تو بزرگوں میں بھی بہت جوش ہے, میں تو کافی ٹھنڈا ہو چکا ہوں 40 سال کے بعد, لیکن آج بھی بڑی شدت کے ساتھ بحثیں ہوتی ہیں. تو میں بہت زیادہ بحث کیا کرتا تھا کہ لوگوں کو ساتھ کے میلاد منایا کرو, میلاد منایا کرو. تو میرے والد نے ایک دن مجھے بٹھا کر کہا کہ دیکھ, تو نے قرآن پڑھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک مورل رسپانسبلٹی ڈالی ہے مومنوں پر کہ اقتضاء النص میں جس دن نبی پیدا ہوا ہے تم اس کا ذکر کرو. کہ ایک طرف فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں رسول بھیجا ہے. اور دوسری طرف کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو بھی نعمت میں تم پر کرتا ہوں تم اس کا خوب چرچا کرو. تو یہاں پر میرے والد صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان مسلمانوں پر نہیں کیا. قرآن کی آیتوں کو غور سے پڑھا کرو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المسلمین, یا یہ بھی نہیں فرمایا لقد من اللہ علی الناس, یہ بھی نہیں فرمایا لقد من اللہ علی العالمین, کہ اللہ نے احسان کیا ہے 2 جہانوں پر, یا اللہ نے احسان کیا ہے انسانوں پر یا مسلمانوں پر. یہاں پر مومن کا لفظ آیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. تو جو مومن ہے اس پر یہ مورل بھار پڑے گا کہ جو رسول آیا ہے اس کا یہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اس کا چرچا کرے. تو جو غیر مومن ہے اس کو نہ قرآن نے یہ احسان اس پر جتلایا ہے اور نہ ہی اس پر یہ مورل
بھار ڈالا ہے کہ وہ سیلیبریشن کرے. تو یہ ایک بڑا نفیس سا نقطہ ہے. تو اس پر پھر میں ٹھنڈا ہو گیا, میں نے لوگوں سے کہنا چھوڑ دیا, کیونکہ میرے والد کہتے تھے کہ اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ تیری مورل آبلیگیشن ہے تو تو عید میلاد کر, دوسروں پر اس بات پر بحث مت کی کر. اب یہ جو مسائل ہیں کہ آخر عید میلاد النبی پر ہمیں کیوں اتنی ہر سال اتنی شدت کے ساتھ فتاوے بھی آ جاتے ہیں, تو اس کی ایک میرے نزدیک ایک بنیادی جو وجہ ہے وہ ایک دو طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے اسلام میں جو پورا سال غائب رہتی ہے, لیکن عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی دو ایسے موقع ہیں کہ یہ مخلوق ضرور لوگوں کو نظر آئے گی. ایک مخلوق جو ہے کہ سارا سال وہ دیکھتے رہیں گے کہ لوگ شادیوں پر بھی اسراف کر رہے ہیں, کروڑوں روپے کی گاڑیاں بھی لے رہے ہیں, کروڑوں روپے کے مکان بھی بنا رہے ہیں اور برانڈڈ کپڑے بھی پہن رہے ہیں. they will not say anything. جیسے عید الاضحیٰ آئے گی تو ان کی وہ ہیومینیٹیرین ایک ڈرائیو پلس ایک ابھرتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یار یہی جو آپ نے قربانی کی ہے اس سے تو بہتر ہے کسی یتیم کی بچی کی شادی کر دیتے. میرا اپنا ایک دوست تھا, مجھے یاد ہے آج سے 5 سال پہلے عید الاضحیٰ سے تقریباً کوئی 3-4 مہینے پہلے اس کی بیٹی کی شادی تھی, and it was a very grand marriage and probably he ended up spending 4-5 crore rupees on the marriage. بڑی لیوش تھی. تو جب عید الاضحیٰ آئی تو اس نے مجھے فون کیا کہ یار عزیر میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس زمانہ جانور قربان کرنے کی بجائے نا یتیموں کی بیٹیوں کی شادی کرا دوں. تو میں نے کہا بہت مبارک شوق ہے, لیکن یہ جب اپنی بیٹی کی شادی کرا رہے تھے تب یتیموں کی بیٹیاں مر تو نہیں گئی تھی, تب بھی تھیں. تو ایک مخلوق یہ ہے جو ہمیشہ عید الاضحیٰ پہ آپ کو نظر آئے گی, اور دوسری مخلوق ہے کہ سارا سال آپ دیکھیں گے 14 اگست پر پاکستان پورا کا پورا پاکستان کو سجایا جا رہا ہے, مساجد کی تقاریب ہو رہی ہیں, اجرائے مدارس کے اوپر تقاریب ہو رہی ہیں, تو لائٹنگ ان کے اوپر لائٹس لگائی جا رہی ہیں, پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں, کھانا کھلایا جا رہا ہے, and they will be okay, they'll be sleeping and they'll be okay with all of that. لیکن جیسے ہی عید میلاد النبی پر کسی نے ایک لڑی بھی لگا دی کسی گھر پر, تو یہ مخلوق اپنا سر اٹھاتی ہے کہ عید میلاد النبی بدعت ہے. اور یہاں پر وہ دوسرا سوال جو مجھے لوگوں نے بہت اس دفعہ کیا وہ یہ تھا کہ ہمیں علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور اگر کوئی عید میلاد النبی منانا کوئی اچھا کام ہوتا, مستحب کام ہوتا, تو حضور کرتے. اگر حضور نے نہیں کیا تو سیدنا ابو بکر کرتے, انہوں نے نہیں کیا تو سیدنا عمر کرتے, انہوں نے نہیں کیا تو سیدنا عثمان کرتے, انہوں نے نہیں کیا تو سیدنا علی کرتے, تابعین کرتے, تبا تابعین کرتے. اب کیونکہ یہ کام ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا, تو اب جب آپ وہ کام کریں گے تو وہ بدعت ہے اور وہ ناجائز ہے. تو اب میں یہاں پر تھوڑی سی خشک بحث چھیڑ رہا ہوں, اور میرے خیال میں تیمور بھائی کو اور ہستونیس کے طلباء کو بہت اس میں مزہ آئے گا کہ دین فہمی کس کو کہتے ہیں, دین کو سمجھنا. دین کے 5 سورسز ہیں, 5 چیزوں کا نام دین ہے, چھٹی چیز کوئی نہیں ہے. پہلا احکام القرآن, قرآن نے جس چیز سے منع کیا, جس چیز کو حکم دیا, یہ شریعت ہے. دوسرا ہے فعل مصطفیٰ, حضور نے جو کیا چاہے کہا یا نہیں, اگر حضور نے کیا تو وہ ہمارے لیے وہ شریعت بنے گی, کیونکہ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی زندگی جو ہے یا رسول کی ذات جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ماڈل ہے. تو ایک احکام القرآن جو قرآن میں حکم ہوا, دوسرا فعل رسول جو بھی حضور نے کیا, تیسرا حکم رسول جو بھی حضور نے حکم دیا کہ یہ کرو وہ بھی شریعت ہے, اور تیسرا نہی الرسول کہ حضور نے جس کام سے منع کیا, یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, حضور کے جو بیسک پروفیسی کے فنکشنز ہیں ان میں یہ ہے کہ معروف کا حکم دے اور منکر سے منع کرے. تو یہ آپ کے 4 سورسز ہو گئے, احکام القرآن, فعل رسول, حکم رسول, اور جس چیز سے رسول منع کر دے, اور 5واں ہے جس سے حضور منع نہ کرے وہ بھی شریعت ہے. This is where Muslim scholarship has gone wrong majorly. جس چیز سے حضور منع نہ کریں وہ بھی شریعت کا حصہ رہے گی. اس کو آج بڑے دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ میلاد کی کیا, میلاد کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے, عرس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے, خانقاہ کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے. توجہ فرمائیے, جائز کو دلیل نہیں چاہیے, ناجائز کو دلیل چاہیے. اگر یہ ایک چھوٹی سی بات اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے 80% اختلافات جو ہیں آج مسلمانوں کے درمیان ختم ہو جائیں گے. کبھی بھی ایک نبی تمام جائز کام کروانے نہیں آتا.
لیکن تمام ناجائز کاموں سے روکنے آتا ہے. اٹس اے ویری سٹل سوئچ. یہ قانونی پیچیدگی ہے, قانونی مسئلہ ہے جس کو نہ مسلمان امت اس کو ریئلائز کر رہی ہے اور نہ بعض علماء ریئلائز کر رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی تمام جائز کاموں کا اعلان کرنے آیا ہے تو قرآن 30 کی بجائے 300 پاروں میں بھی ہو جائے تو پورا نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ کائنات میں جائز بہت زیادہ ہے, ناجائز بہت کم ہے. اب جانوروں کو ہی دیکھ لیں تو چند سپیشیز ہیں جو حرام ہیں, باقی ساری حلال ہیں. تو قرآن نے اگر ایک لسٹ بنانا شروع کر دے کہ پرندوں میں کون کون سے حلال ہیں, جانوروں میں کون کون سے حلال ہیں, مچھلیوں میں کون کون سے حلال ہیں, تو غالباً 30 پارے تو صرف اسی لسٹ میں ہو جائیں گے. چنانچہ قرآن کبھی بھی جائز کا ایک مجمل بیان کرتا ہے, حدیث جائز کو مجملاً بیان کرتی ہے, جو ناجائز ہے اس کو مفصل بیان کرتی ہے. اور اس کا یہ ہمارا عام, آپ اس کو منطقی اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو آپ اگر موٹر وے پر جا رہے ہیں تو بار بار آپ کو بورڈ نظر نہیں آ گیا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں, موٹر وے کھلی ہے, راستہ کھلا ہے, یہ آپ کو بالکل بورڈ نظر نہیں آئیں گے. ہاں, جہاں پر راستہ بند ہوگا وہاں پر ایک کراس لگا ہوگا کہ یہاں پر سڑک بند ہے. جو کھلا ہو اس کو بورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی, جو بند ہو, اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھیں. آپ اسلام آباد ہے, کیپٹل سٹی ہے, وہاں پر ہزاروں بلڈنگز ہیں, وہاں پر ہزاروں مکانات ہیں. آپ نے کسی مکان کے اوپر بورڈ نہیں دیکھا ہوگا کہ قبلہ آپ تشریف لے آئیے, راستہ کھلا ہے. جہاں پر بھی کوئی سینسٹیو انسٹالیشن ہوگی, جہاں پر بھی کوئی ایگزیکٹو ایریا ہوگا جہاں پر عوام الناس کا داخلہ ممنوع ہے, وہاں پر بورڈ ہوگا کہ یہ شارع عام نہیں ہے. تو ہمیشہ پروہیبیشن کو شو کیا جاتا ہے, جو جائز ہے اس کو کبھی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ میں پچھلے 20 سال سے علماء کے ساتھ یہ میں درخواست کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کر, کبھی کبھی غصے میں کہتا ہوں, کبھی کچھ کہتا ہوں, کہ آپ عوام کو یہ شعور دیں کہ یہ جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ یار یہ کام جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے, یہ سوال ہی غلط ہے. آپ نے ناجائز کی دلیل ڈھونڈنی ہے. اس لیے جب عید میلاد النبی کی بات آتی ہے تو اگر آپ پوچھیں کہ یار کون سی قرآن کی آیت ہے کہ میلاد منانا ناجائز ہے, جواب آتا ہے کوئی نہیں. اگر آپ پوچھیں کون سی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضور نے کہا ہو کہ میرا جو میلاد منائے گا وہ بدعتی ہے, تو جواب آتا ہے کوئی نہیں. اب پرابلم ہماری یہ ہو رہی ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ نہیں ہیں. قرآن نے 5 انبیاء کا میلاد منایا ہے. سیدنا موسیٰ کا جس تفصیل کے ساتھ ان کی ولادت کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے, اس کے بعد آپ سیدنا عیسیٰ کی ولادت کا واقعہ, اس کے علاوہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی تو درجنوں آیتیں ہیں جو صرف ان کی تخلیق کے اوپر ان کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں. حضرت موسیٰ کی ولادت کو بہت تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے. خود حضور کی ولادت, اب یہ علیحدہ بات ہے, ہم نظم قرآن سے کیونکہ کٹے ہوئے ہیں, اپنی روایت سے کٹ کر بولتے ہیں تو ہمیں اور معنی سمجھ آتے ہیں. اب یہ سورہ بلد ہے, آپ اس کو پڑھیے, لأقسم بہذا البلد, اور یہ عجیب انداز ہے, اللہ کہتا ہے میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں اس شہر کی. ایک بڑی ہی اس کے اندر ایک جذباتی اور بڑی رومانٹک سا انداز ہے عربی میں یہ بات کرنے کا. لا اقسم بہذا البلد, میں اس شہر کی کیوں نہ قسم اٹھاؤں. وانت حل بہذا البلد, کیونکہ اس شہر میں تو چلتا پھرتا ہے. ووالدین وما ولد, اور قسم ہے ہمیں جننے والے کی اور اس کی جو جنا گیا. اب بات تو حضور کی ہو رہی ہے. اب مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے بارے میں اور ان کی اولاد کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. بھائی ہاں, آن اعتباری لیول پر میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت آدم اور ان کے بچوں کی بات ہو سکتی ہے, لیکن جو پہلا نظم قرآن میں جو رب چل رہا ہے اس کو تو مد نظر رکھیے. میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں اس شہر کی کہ تو اس شہر میں پھرتا ہے اور اسی شہر میں وہ باپ ہے جس نے مصطفیٰ کو جنا ہے. تو یہ مطلب آپ کو اگر میرے خیال میں سٹاپ ہو گئے, Is it my voice coming now? آ رہی؟ جی جی, ایک لمحے کو آواز چل پڑا. اوکے اوکے. سو والدین وما ولد, تو قسم ہے ہمیں باپ کی اور بیٹے کی جو اس نے جنا. تو یہ 5 نبیوں کا میلاد قرآن نے بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت, سلام ہے اس دن کے اوپر جس دن میں پیدا ہوا.
اور کہہ رہے ہیں حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وسلام علیہ یوم ولدا، اور سلام ہے اس دن پر جس دن تو پیدا ہوا. تو اگر آپ اس کو اپنی قرآنی روایت کے ساتھ بھی اگر دیکھیں گے تو یہ 60-70 آیت آپ کو یہ ریمائنڈر کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو یاد بھی کر رہا ہے اور ان کا تذکرہ بھی کر رہا ہے، اور مورلی آپ کے اوپر یہ بھار ڈالا جا رہا ہے، اخلاقی ذمہ داری بنائی جا رہی ہے کہ جو کام اللہ کر رہا ہے، جو کام عیسیٰ کر رہے ہیں، آپ بھی اس کو انیکٹ کریں. اب میلاد کے ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی، جائز ہونے کی ہزاروں دلیلیں ہیں. اگر میں یہاں پر صرف قرآن اور حدیث سے ہی دلیلیں بیان کرتا رہوں تو پوری رات گزر جائے گی. یہی آپ جا کے صحیح مسلم، صحیح ترمذی دیکھ لیجئے کہ حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذاک یومن فیہ ولدت، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا. سنت رسول بھی ہو گئی کہ جس دن میلاد ہوا ہے اس دن کو یاد رکھا جائے. اب آخر مسلمانوں میں یہ پرابلم آئی کیوں ہے؟ پرابلم اس لیے آئی ہے کہ ہم نے اصول الدین سے اپنے آپ کو توڑ دیا ہے. ایک اصول میں نے یہ بیان کیا کہ ناجائز کو دلیل چاہیے، جائز کو جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. اگر اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں آئے گی تو وہ کام جائز رہے گا. یہ کہنا کہ ہمیں جائز کی دلیل دیجیے، یہ بالکل ایک لغو بات ہے جس کی اصول الدین کے ساتھ، جس کا شریعت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ حضور نے کام نہیں کیا، صحابہ نے میلاد نہیں منایا، ہم کیوں مناتے ہیں، یہ بدعت ہے. تو یہ یاد رکھیں، دوسرا اصول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ترک عمل جواز ترک ہوتا ہے، ممانعت نہیں. یہ اصول کی بات ہے کہ اگر حضور نے کوئی کام نہیں کیا تو آج میں یہ کہوں کہ میں یہ کام نہیں کرتا کیونکہ حضور نے نہیں کیا تو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ وہ دلیل ہے کہ وہ کام ہی منع ہے. اگر یہ اصول آپ نے بنا لیا، جو آپ میلاد کے خلاف جو سب سے بڑے آپ کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ خیر القرون قرنی، تمام صدیوں میں سے بہترین صدی میری ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے اعلی زمانہ میرا ہے، پھر ان کا جو میرے بعد آئے، اور پھر ان کا جو میرے بعد آنے والوں کے ساتھ آئے. تو یہ تین جو نسلیں ہیں ان کو خیر القرون کہا ہے. بلکہ میں یہ نظر کروں گا ہستوں نیز کے اسٹوڈنٹس کا، یہاں پر ایک بڑی رومانٹک ڈسکشن مجھے یاد آ گئی ملا علی قاری رحمہ اللہ کی. انہوں نے کہا ہے کہ حضور نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے خیر القرون قرنی. حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ خیر الدہور دہری، کہ تمام دہروں میں میرا دہر بہتر ہے، یا حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ خیر العصور عصری، کہ تمام زمانوں میں میرا زمانہ. حضور نے قرن کے لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو ملا علی قاری کہتے ہیں یہ جو شارٹننگ آف نیمز ہے یہ عربوں نے دنیا کو سکھایا ہے. جس طرح ہم MBBS کر دیتے ہیں یا MBA کر دیتے ہیں، یا ہستوں نے اس کو H&O کر دیا. تو ہمارا عام جو رواج ہے دنیا کا وہ یہ ہے کہ ہم ورڈ کا پہلا حرف استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں نفاست یہ ہے کہ اگر آپ آقا کے نام کو شارٹ کر رہے ہیں تو آپ اسم کا پہلا حرف استعمال کریں گے، اور اگر غلام کے اسم کو شارٹ کر رہے ہیں تو اس اسم کا آخری حرف استعمال کریں گے. تو ملا علی قاری کی کمال نفاست ہے، کہتے ہیں قرنی کا لفظ دیکھو، قاف، کہتے ہیں یہ قاف ہے صدیق کا، رے یہ عمر کا ہے کہ رے پر ختم ہو رہا ہے، اور نون عثمان کا ہے کہ نون پر ختم ہو رہا ہے، اور یا علی کا ہے کہ یہ پر ختم ہو رہا ہے. یعنی حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین زمانہ یا میرا ہے یا میرا غلاموں کا. تو ایک دم بات ذہن میں آ گئی تھی، پرانی بات پڑی ہوئی تھی تو میں نے عرض کر دی. تو بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کام حضور نے نہیں کیا اور اس کو آپ بدعت مان رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ بدعت کی اپنی بدعت کو ریڈیفائن کیے. بدعت عمل کا نام نہیں، بدعت کبھی بھی عمل میں نہیں ہوتی، بدعت صرف عقیدے میں ہوتی ہے. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہمیں آدھا دین سمجھ آ جائے گا. بدعت نیا عقیدہ بنانا ہے، نیا کام کرنا نہیں ہے. اگر آپ نئے کام کو بدعت مانتے ہیں اور اس بنیاد پر آپ میلاد کو انڈر اٹیک لاتے ہیں تو آپ کے اپنے دین اسلام کی 90% چیزیں بدعت میں داخل ہوں گی. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. اب اس میں بعض علماء برا مانیں گے لیکن میں ذرا کھل کر بات کرنے کا عادی ہوں کہ قرآن حضور نے اکٹھا نہیں کیا، اور جب جنگ ہوئی مسیلمہ بن کذاب کے ساتھ
تو 1200 سے لے کر 3000 جو حفاظ صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے. وہ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں رات کو سو رہا تھا اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, اور میرے ذہن میں یہ سوچ چل رہی تھی کہ اگر ہم نے قرآن کو اکٹھا نہ کیا تو قرآن گیا. ٹوٹل 8-10 ہزار حفاظ ہیں اور 2-3 ہزار تو ایک جنگ میں چلے گئے, 2-3 جنگیں ایسی ہو گئی تو قرآن تو گیا. تو کل کے مسلمان قرآن کیسے پڑھیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا کہ قرآن اکٹھا کیجئے ورنہ قرآن غائب ہو رہا ہے اور ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کو آگے پہنچائیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اب یہ بخاری کے لفظ ہیں کہ کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ, میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا. اب ترک عمل ثابت ہو گیا کہ حضور نے قرآن اکٹھا نہیں کیا کتابی شکل میں, صرف حفاظ چھوڑے اور مختلف تحریریں چھوڑی جو کبھی کسی کے پاس 1 سورت تھی, 2 سورتیں تھی, 3 سورتیں تھیں. تو کیف افعل, میں وہ کام کیسے کروں, ما لم یفعلہ رسول اللہ, جس کام کو حضور نے نہیں کیا. تو یہ ترک عمل آ گیا. تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ کام نہیں کریں گے, تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور میں نے سانس لمبی کھینچی اور میں کہتا گیا واللہ فی خیر واللہ فی خیر واللہ فی خیر, جب تک میری سانس نہیں ٹوٹی میں کہتا رہا اچھا حضور نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, لیکن ہے خیر کا کام, ہے خیر کا کام, ہے خیر کا کام. کہتے ہیں اس پر حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں وہ بات آئی اور آپ نے کہا کہ قرآن کو اکٹھا کرو. اب اگر میں آپ کے اصول پر میلاد کو ناجائز قرار دوں تو پھر معاذ اللہ مجھے قرآن کے اکٹھا کرنے کو بھی ناجائز قرار دینا پڑے گا. اصول الدین ایک ایسے پرنسپلز ہیں جو کہ صدیوں میں بنے ہیں اور ان پرنسپلز میں سے ذرا سا بھی آپ کسی کو چھیڑیں گے. اب یہ ہستونیز جیسے ادارے مجھے کیوں پیارے لگتے ہیں, میں نے کبھی نہ ان سے کوئی مطالبہ کیا ہے نہ ہی کچھ ان سے لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ وہ ہیں جو ہمیں روایت سے جوڑتے ہیں اور روایت حقیقتاً پرنسپلز کا نام ہوتا ہے. ایک تھوڑی سی ماڈیفیکیشن آپ پرنسپلز میں کر دیں تو پوری کی پوری روایت گر جائے گی. اب قرآن کو اکٹھا کرنا بھی پھر بدعت ہو جائے گا. آپ تراویح جو پڑھتے ہیں آپ آج اس کے اوپر واجب کی نیت کرتے ہیں, وہ واجب تو نہیں ہے بھائی, وہ تو ایک ترک عمل ہے کہ حضور نے مسجد نبوی میں تراویح پڑھی, صحابہ اکٹھے ہو گئے تو حضور نے کہا کیوں اکٹھے ہو گئے؟ تو آپ نے صحابہ نے کہا کہ ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھو, تو حضور نے کہا مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے اوپر واجب کر لو گے. اور پھر اس کے بعد لوگوں کو میری امت کے اوپر سختی ہوگی. حضور نے 3 دن کے بعد تراویح پڑھی نہیں, گھر میں حضور پڑھتے تھے, صحابہ ٹولیوں میں پڑھتے تھے. اور یہ بلکہ جو بخاری کی حدیث ہے اس میں حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سب سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ حضرت ابو بکر کا پورا دور حکومت چلا گیا اور لوگ تراویح اپنے گھروں میں ہی پڑھتے رہے, کسی نے جماعت نہیں کی. ابن کعب کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کیوں نہ تراویح پڑھاؤں, تو میں نے لوگوں کو آواز دی تو 50-60 بندہ اکٹھا ہو گیا اور ہم تراویح پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر گشت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں جو حضور پڑھتے تھے. تو حضرت عمر نے دیکھا اور مسکرایا اور فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ, کیا خوبصورت بدعت تم نے شروع کی ہے. تو بھائی پھر تو تراویح بھی بدعت ہے, اور یہ تراویح میں جو آپ ختم قرآن کرتے ہیں یہ تو کبھی کسی کرن میں نہیں ہوا, یہ تو آپ نے اب شروع کی ہے. لیکن یہ سب کام خیر ہیں, بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا اور تیمور بھائی آپ کی خدمت میں کہ بعض کام ہیں جو حضور نے منع فرمائے ہیں لیکن ہم پر واجب ہیں. مطلب صراحتاً حضور نے منع فرمایا کہ یہ کام مت کرو, لیکن حضور کے ظاہری پردے کے بعد وہ ہم پر واجب ہیں. انہی میں سے ہی ایک کام ہے جس کو ہم علم حدیث کہتے ہیں. سنن نبی داؤد دیکھیے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں حدیث کے, اگر سند میں کچھ مسئلہ ہے تو بات کر لیجئے مجھ سے. یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن سوچا کہ حضور ہمارے ساتھ اتنی اعلیٰ باتیں کرتے ہیں, ہمارے بعد ہم میں سے کسی کو یاد رہیں یا نہ رہیں, لوگوں تک کیسے پہنچیں گی, تو ہم کیوں نہ اس کو ضبط تحریر میں لائیں, اس کو تحریر کرنا شروع کر دیں. تو کہتے ہیں 5-6 صحابہ مل کر ہم نے لے کر کوئی چمڑا وغیرہ اور اس پر حضور کی احادیث جو ہمیں یاد تھیں وہ ہم نے نقل کرنی شروع کر دی. تو اتنی دیر میں حضور اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی احادیث لکھ رہے ہیں. تو حضور ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا لا تکتبوا عنی, لا تکتبوا عنی, مجھ سے کچھ مت لکھو. من کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ, اور جس نے مجھ سے کچھ بھی قرآن کے علاوہ لکھا ہے فوراً مٹائے میرے سامنے.
حضور نے اپنے سامنے وہ مٹوائی، بلکہ اس وہاں پر اسی حدیث کنٹینیو ہوتی کہ آپ نے فرمایا وحدث عنی لا حرج، تم مجھ سے حدیث آگے زبانی بیان کرو، لکھو مت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میری حدیث تم بیان کرتے ہو۔ تو یہ تدوین حدیث ہے، یہ تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس کی کتابت شروع ہوئی ہے پراپر، جب یہ چیپٹرز کے اندر آنی شروع ہوئی ہے۔ تو بھائی اس طرح تو پھر علم حدیث پورا کا پورا جو ہے، اگر یہ اس پر یہ ترک عمل نہیں، یہ ممانعت ہے۔ اس کے بعد تطبیق کی گئی کہ یار حضور نے اس لیے کہا تھا کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، تو حضور کو یہ اندیشہ تھا کہ وحی اور حدیث کہیں اکٹھی نہ ہو جائے، کیونکہ اسی حدیث کو جب آپ آگے چلتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کوئی اور کتابیں ساتھ ملا دی، اور ان کتابوں کو وہاں پر لے گئے جہاں پر اللہ کی کتاب تھی۔ تو بھائی آپ جب میلاد کے انعقاد پر اعتراض کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، آپ کے تو اس علم حدیث کے اوپر تو یہ پوری حدیث ہے جو کہ منع کر رہی ہے، ترک عمل بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ منع کیا گیا، لیکن واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم حضور کی حدیثیں تحریر بھی کریں اور آگے بھی لے جائیں۔ وہ وجہ سمجھ آتی ہے لاجیکلی کہ جب تک قرآن آ رہا ہے کہیں مکسنگ نہ ہو جائے دونوں نریشنز کی، تو اٹ میکس پرفیکٹ سینس۔ اسی طرح ہی آپ جو آج پکے گھروں میں رہتے ہیں، ان کی ممانعت ہے۔ صحابہ میں سے ایک نے پکا گھر بنا لیا، حضور نے اس سے بولنا چھوڑ دیا تھا، اس کو گھر گرا کر دوبارہ مٹی کا گھر بنانا پڑا۔ تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ تو صرف ترک عمل کو بنیاد بنا رہے ہیں میلاد کو ناجائز کرنے کی۔ اب جو پکے گھر میں آپ رہ رہے ہیں یہ تو منع ہے۔ یہ جو سیلریز آج ہم علماء کو دے رہے ہیں، وہ جو ہم یہ تبلیغ کے لیے پورے ایک جماعتیں بنا کر اور ان کے پورے فائنینشیل ان کی ہم گیئرنگ کرتے ہیں پورے معاشرے سے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ سب کام جائز ہیں، یہ سب کام خیر کے ہیں، اور خیر کے کام کو دلیل نہیں چاہیے۔ I think it has stopped again. جب آئے تو دوبارہ مجھے بتا دیجیے گا۔ I think ٹھیک ہے۔ تو عرض یہ کرنی ہے، دو اصول میں نے بیان کیے ہیں، ان دونوں کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ چیزوں کو ناجائز کرنے کے لیے آپ کو دلیل درکار ہے، جائز کو دلیل درکار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے اگر کوئی کام نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام ناجائز ہو گیا ہے، وہ کام بدعت ہو گیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر خیر ہے یا نہیں۔ اب جس طرح تراویح کی نماز باجماعت کرانے میں خیر تھی، تو حضرت عمر فاروق نے بدعت کا لفظ استعمال کر بھی اس کو خیر کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح ہی جو عید میلاد النبی ہے، اس کے ساتھ عید کا لفظ لگانا وہ بھی شرعن بالکل جائز ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری اصل عید میلاد النبی ہے۔ باقی جتنی بھی عیدیں ہیں وہ ہمیں میلاد کے صدقے میں مل رہی ہیں، جو ہماری اصل عید ہے وہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور ہمیں وی شوڈ بی مائنڈ فل آف دس کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے کر کہیں قرآن میں احسان کا لفظ نہیں جوڑا، لیکن یہاں پر حضور کی نعمت کے ساتھ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے اس کے ساتھ یہ لفظ جوڑ کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ اے مومنو میں تم پر احسان کر رہا ہوں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اس احسان کو چرچا کرو۔ تو ہم یہ جو میلاد مناتے ہیں اس کو بیکاز یہ خیر ہے اس لیے کرتے ہیں، بیکاز اللہ کی سنت ہے قرآن میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے قرآن میں، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور نے ہر پیر کے دن روزہ رکھا ہے اور اپنی ولادت کے دن کو حضور نے منایا ہے۔ اب بعض چیزیں کیونکہ فائنینشلی مسلم پر ناٹ ویری اسٹیبل، تو اس میں اگر حضور میلاد کا اجرا کرواتے تو اس کا بہت بڑا ایک آپ سمجھیں کہ بہت بڑا فائنینشیل بوجھ پڑتا، اور نبی جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں بوجھ ڈالنے نہیں آتا، آسانیوں کے لیے آتا ہے۔ تو آپ نے یہ جسنا اللہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم کی قربانی کو ہم نے پچھلوں کے لیے چھوڑ دیا، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر چھوڑا ہے، یہ ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی جب تک آپ کو کوئی واضح دلیل نہیں ملے گی۔ اب اس میں ایک ریٹورک ہے جو پچھلے 200 سال سے میں بھی سن رہا ہوں کہ جی اس میں مشابہت نصارہ ہے، کہ جی عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی کہ وہ کرسمس مناتے ہیں تو ہم بھی میلاد منا رہے ہیں۔ تو بھائی عیسائی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے،
تو اگر میں کہوں اللہ ایک ہے تو کیا یہ مشابہت نصارہ ہو جائے گی؟ ہمیشہ بدعت عقائد میں ہوتی ہے، عمل میں نہیں. تو یہ میرے خیال میں پورا 1 گھنٹہ ہو گیا، اور اجازت اب چاہوں گا میں. امید ہے کہ جو سوالات کیے گئے تھے مجھ سے ان کے میں نے کچھ 1 گھنٹے کے اندر اس کے شرعی اور قانونی جو جواب تھے وہ میں نے دے دیے ہیں. تو اگر کوئی سوال ہوگا تو میں حاضر ہوں، آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. ہستو نیز تو ہمارا اپنا گھر ہے، تو یہاں پر اس کے توسط سے چاہے کر دیں. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا گفتگو جزاک ہوئی، اللہ. اور بلکہ یہ گزارش ہوگی کہ ایسی اصولی گفتگو بہت زیادہ ضروری ہے آج کے زمانے میں. اور لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ تو بس سیکھنے کی بات ہے اور ضروری سیکھنے کی بات ہے. تو یہ اس طرح سے میں حاضر ہوں. امید کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کی نشستیں بھی چلتی رہیں گی. اور جی جزاک بالکل، اللہ. ہم اصول کا ایک علیحدہ پورا باب بنا لیتے ہیں، اصول الدین کا انشاءاللہ